الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مقدس صحابی رسول، بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ جب بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس کے اسلام میں حسن پیدا ہوتا ہے، اچھائیاں قبول کر لیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو پروردگار عالم معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، کفارہ بنا دیتا ہے جو پہلے کر چکا ہے۔ اب اسلام لانے کے بعد جو نیکیاں کرے گا، اچھا کرے یا برا کرے، ایمانی نعمت اس کو نصیب ہو گئی، لیکن بندہ بہرحال بندہ ہے، بنی آدم ہے، اور انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ گناہ کے کام بھی چلتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی معصوم اس دنیا کے اندر نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے گناہ، لیکن اب اس کے بعد جو نیکیاں کرے گا تو نیکیوں کا بدلہ اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے دگنا در دگنا جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بندہ نیکیاں کرتے کرتے تھک جائے گا، تھک جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کا خزانہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اللہ کا خزانہ ختم نہیں ہوتا، نہ ہوگا۔ لیکن اگر گناہ کا کام کیا گیا تو اس کا گناہ اسی گناہ کے برابر ایک ہی لکھا جائے گا، 10 گنا یا 700 گنا لکھا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحیمی اور کریمی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ ان یتجاوز اللہ عنہا، یہ بھی کہ پروردگار عالم اس گناہ کو بھی معاف کر دے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، بندہ مومن سے جب کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، اللہ کے 2 فرشتے معین ہیں، نیکیوں کا لکھنے والا، برائیوں کا لکھنے والا۔ کوئی برائی کا کام ہو گیا تو نیکی لکھنے والا منع کرتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ ایک روایت کے مطابق 3 گھنٹے، ایک روایت کے مطابق 6 گھنٹے اور چند ساعت ہے۔ اس درمیان میں اگر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، لیکن اگر توبہ استغفار نہیں کرتا تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے زندگی کے آخری لمحے تک اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ توبہ استغفار کر لے تو وہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو، اسلام کو اپنا دین بنا لے تو اس شرط کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے کہ اسلام کا حسن بھی اس کی زندگی میں آ جائے، اس کا باطن بھی نکھر جائے، اس کے دل میں اسلام آ جائے، ظاہری اور باطنی ہر طریقے سے اس کے اندر
دل میں اللہ کی محبت ہو، نبی کی محبت ہو، اعضاء جوارح سے عمل بھی ہو، اس کا سارا جسم، پورا وجود اللہ کی اطاعت میں لگ گیا ہو، تو حقیقت میں گویا اس کے زندگی میں اسلام کا حسن آ گیا، اور یہی مفہوم ہے کہ فحسن اسلامہ، اپنے اسلام میں حسن پیدا کر لے، اس کا اسلام اچھا ہو جائے۔ لیکن اگر ناظرین کرام کسی آدمی کی زندگی میں اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد اسلام کا حسن نہ پیدا ہو، اسلام کے حسن سے خالی ہو، ظاہر اور باطن میں اسلام کا رنگ نہ چڑھا ہو، تو یہ خوشخبری اس کے لیے نہیں ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ زبان سے اقرار کر لے، لیکن اسلامی اصولوں کو نہ اپنائے۔ ہاں، یہ بات اور ہے ناظرین کرام، اگر کسی آدمی کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد، اقرار کر لینے کے بعد عمل کا موقع نہیں ملتا اور اس کا انتقال ہو جائے، یقیناً اس کا کلمہ کام آئے گا۔ چندی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ایک کوئی دیہاتی تھے، آئے اپنے سواری پر سوار تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، میری دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابھی اپنے سواری پر سوار تھے، اسلام لائے، قبول کر لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد وہ صاحب سواری سے اترنے لگے، کیسے گرے اور گرتے ہی انتقال کر گئے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، انہوں نے کچھ بھی عمل نہیں کیا لیکن جنت میں چلا گیا۔ اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ توحید، کلمہ رسالت کا اقرار کرنے کے بعد عمل کا موقع نہیں ملا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے مدنی زندگی، ایک یہودی نوجوان جس کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کو اطلاع ملی، یا آپ کا ایک اخلاق حسنہ ہے کہ آپ بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، باپ نکلا، باپ نے اندر بلایا، بیٹے سے ملایا، آپ نے اسلام کی دعوت دی، آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا وہ نوجوان، چاہتا ہے کہ آپ کے دین کو، اسلام کو قبول کر لے۔ پھر کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی آپ کو دیکھتا ہے۔ باپ نے اشارہ سمجھ کر کہا بیٹے قبول کر لو جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ان کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد انتقال کر گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا ہے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اب بتانا یہ مقصود ہے ناظرین کرام، اگر موقع نہیں ملتا اس کی بخشش ہو جائے گی، لیکن عمل کا موقع ملتا ہے، اور موقع ملنے کے بعد اسلامی زندگی قبول نہ کرے، اسلام کو اپنا دین نہ بنائے،
پورے اصولوں کے ساتھ، اسلامی قوانین کے ساتھ، تو اس کے لیے بشارت نہیں ہے کہ صرف ایک کلمہ پڑھ لینے سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ پھر اس حدیث سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنے سے لے کر 700 گنا تک، کیا اللہ کی رحیمی اور کریمی نہیں ہے؟ لیکن یہ درجہ، یہ مرتبہ اسی وقت ملے گا جب کہ بندہ مومن یا مومنہ عورت اپنے اسلام میں حسن پیدا کرے، اس کے اندر اسلامی آداب ہوں، اسلامی اخلاق ہوں، اسلامی عبادات ہوں۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے۔ ایک نیکی سے لے کر 10 نیکی سے لے کر 700 گنا تک پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ نیکیوں کا دائرہ ناظرین کرام بہت زیادہ وسیع ہے، قدم قدم پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ اسلامی جو واجبات ہیں، حج ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اور جو بھی نیکیاں ہیں، اخلاق حسنہ ہے، رب ذوالجلال نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک بندہ مومن اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، کوئی بندہ مومن بیمار ہے، اس کو یہ درجہ، یہ مقام ملتا ہے اگر فجر میں گیا ہے دن کے پہلے حصے میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر شام میں گیا ہے تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر، کتنی بڑی نیکی ہے، قدم قدم پر نیکیاں ہیں۔ بعض نیکیاں تو ایسی ہیں، بعض تسبیحات تو ایسی ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی اس کا درجہ، اس کا مقام نہیں لکھ سکے۔ اللہ رب العالمین نے عرض کیا، فرشتوں میرے بندے نے جو کلمہ ادا کیا ہے، جس شکل میں، اسی کلمے کو لکھ لو، قیامت کے دن میں اپنے بندے کو جزا دوں گا۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہہ دینا کسی کو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے سامنے مسکرا کے بات کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ قدم قدم پر نیکیاں ہیں، 700 گنا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، کسی صحابی نے یہ دعا پڑھی، ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد آپ نے پوچھا یہ کس نے پڑھا ہے؟ کہا فلاں نے پڑھا ہے۔ کہا کہ 30 فرشتے اس کلموں کو لینے کے لیے جلدی کر رہے تھے، آسمان پر لے جانے کے لیے۔ تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے۔ بندہ مومن اپنے گھر سے چلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے کہ جماعت سے میری نماز ہو جائے۔ ایک ایک قدم جو اپنا رکھتا ہے زمین پر، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ہر قدم پر 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی، اس میں گرامی جب آ جائے زبان پر، بندہ مومن یا مومنہ عورت،
درود شریف پڑھ لیتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 برائیاں مٹائی جاتی ہیں۔ اور جب تک درود شریف پڑھا جاتا ہے اس وقت تک، اس لمحے تک اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ وارحم، اے اللہ تو ان کی مغفرت کر دے، ان پر رحم فرما۔ فرشتوں کی دعاؤں کو پروردگار عالم رد نہیں فرماتا۔ ہم اللہ کے جناب میں، اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو پروردگار عالم حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ آج ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد، اس ایمان لانے کے جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس نئے عنوان سے اللہ نے چاہا تو اپنے اگلے درس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔